افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے یسایہ کی کتاب اس کے 45 باب یسایہ کی کتاب 45 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے، کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ خدا کے پاک کلام میں سے جو سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ کسی بھی سچویشن میں مشکل سے مشکل حالات میں سے بھی گزرتے ہوئے خدا سے جھگڑا نہ کیجیے، خدا سے یہ سوال نہ کیجیے اور نہ ہی اپنے خالق سے اپنے مالک سے جھگڑا کیجیے، کیونکہ بہت دفعہ انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں تو بعض اوقات ہم خدا سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، خدا نے ہمارا کوئی عزیز ہم سے چھین لیا ہے، بہت ہی قریبی ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے یا کوئی بہت ہی قریبی عزیز ہم سے جب چھن جاتا ہے، ہم سے بچھڑ جاتا ہے۔ موت کی عارضی جدائی جب ہم میں اور ہمارے عزیزوں میں آ جاتی ہے تو بعض اوقات یہ چیز بھی ہمیں ناگوار گزرتی ہے اور نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم خدا سے جھگڑا کر بیٹھتے ہیں۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی دشوار گزار راہوں میں سے زندگی گزر رہی ہو، کتنے ہی مشکل حالات میں سے زندگی گزر رہی ہو، ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کیجیے۔ ہر طرح کے حالات میں بھی، بیماری کے لیے نہیں لیکن بیماری میں بھی خدا کی شکر گزاری کیجیے، موت کے لیے نہیں لیکن موت میں سے بھی گزرتے ہوئے خداوند کی شکر گزاری کیجیے، کیونکہ جس قسم کے بھی حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں ہر حال میں ہر بات کے لیے، ہر سچویشن کے لیے، ہر صورتحال کے لیے خدا کے شکر گزار رہنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ کسی بھی طرح کی سچویشن میں کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ موقع نہ آنے دیں، یہ پوائنٹ اپنی زندگی میں نہ آنے دیں کہ ہم خدا سے جھگڑیں، کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے، جیسے ایک مٹی اور کمہار کے خوبصورت مثال کے ذریعے یہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا کبھی مٹی بھی کمہار سے یہ سوال کر سکتی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے یا تو کیا بنا رہا ہے۔ یہ کمہار کی مرضی ہے کہ وہ اس مٹی کے ٹکڑے سے، مٹی کے لوتھڑے سے کچھ بھی بنا ڈالے، وہ چاہے اس سے عزت کا برتن بنا دے یا ناپاک برتن بنا دے، وہ برتن یا وہ چیز جو وہ بنانے کو ہے اس مٹی سے، اسی کے ہاتھوں سے وہ چیز خلق ہونے والی ہے، بننے والی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں سے بننے والی چیز کسی مقدس جگہ پہ استعمال ہوگی یا کسی ناپاک جگہ کا حصہ بنے گی۔ جیسے مٹی کمہار سے یہ سوال نہیں کر سکتی ہے، بالکل ایسے ہی ہم اپنی سچویشنز کے لیے، اپنے حالات کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے رحم کی دعا تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے خالق سے سوال نہیں کر سکتے ہیں، اپنے خالق سے جھگڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ May God bless you۔ خداوند میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ رہے اور خدا ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ زندگی کی مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی ہم کبھی اپنے خالق کے خلاف نہ جائیں، کبھی اپنے خالق سے جھگڑے نہ، بلکہ ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے، ہر سچویشن کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب اس کا 45 باب۔ خداوند اپنے ممسوخ عورت کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا دوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا
اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا، تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا۔ میں نے تجھے ایک لقب بخشا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی، اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں۔ میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں۔ میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے۔ وہ ان کو اکٹھے اگائے، میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے۔ کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں؟ اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے۔ خداوند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا تم آنے والی چیزوں کی بابت مجھ سے پوچھو گے؟ کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی بابت مجھے حکم دو گے؟ میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے، ہاں میرے ہاتھوں نے آسمان کو تانا، اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے، اور میں اس کی تمام راہوں کو ہموار کروں گا۔ وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر دے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کی دولت اور کوش کی تجارت اور سبا کے قد آور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے، وہ تیری پیروی کریں گے۔ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اپنا ملک چھوڑ کر آئیں گے اور تیرے حضور سجدہ کریں گے۔ وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے، یقیناً خدا تجھ میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے اسرائیل کے خدا، اے نجات دینے والے، یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے۔ بت بنانے والے سب کے سب پشیمان اور سراسیمہ ہوں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے، لیکن خداوند اسرائیل کو بچا کر ابدی نجات بخشے گا۔ تم ابدالآباد تک کبھی پشیمان اور سراسیمہ نہ ہوگے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیا وہی خدا ہے۔ اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا۔ اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میں نے زمین کی کسی تاریک جگہ میں پوشیدگی میں تو کلام نہیں کیا۔ میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ عبث میرے طالب ہو۔ میں خداوند سچ کہتا ہوں اور راستی کی باتیں بیان فرماتا ہوں۔ تم جو قوموں میں سے بچ نکلے ہو، جمع ہو کر آؤ، مل کر نزدیک ہو۔ وہ جو اپنی لکڑی کی کھودی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں، دانش سے خالی ہیں۔ تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ۔ ہاں وہ باہم مشورت کریں، کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا؟ کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دی ہے؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے، اسی کے پاس سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ اسرائیل کی کل نسل خداوند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی۔ کی کتاب 46 باب۔ بیل جھکتا ہے، نبوخم ہوتا ہے، ان کے بت جانوروں اور چوپایوں پر لدے ہیں۔ جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چوپایوں پر لدی ہیں۔ وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں، وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں۔ اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں، جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو۔ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے تاکہ ہم مشابہ ہوں؟
جو تھیلی سے باب فرات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں، وہ سنار کو اجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اس سے ایک بت بناتا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں، وہ اسے لے جا کر اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں، بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ اسے مصیبت سے چھڑا سکتا ہے۔ اے گنہگارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر پھر سوچو۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے، میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ جو مشرق سے عقاب کو، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلاتا ہوں۔ میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو، میری سنو۔ میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں، وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی، اور میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا۔ یسایہ کی کتاب 47 باب۔ اے کواری دختر بابل اتر آ اور خاک پر بیٹھ، اے کسدیوں کی دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ، کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنی نہ کہلائے گی۔ چکی لے اور آٹا پیس، اپنا نقاب اتار اور دامن سمیٹ لے، ٹانگیں ننگی کر کے ردیوں کو عبور کر۔ تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا، بلکہ تیرا سطر بھی دیکھا جائے گا۔ میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا۔ ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الافواج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے۔ اے کسدیوں کی بیٹی، چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو، کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی۔ میں اپنے لوگوں پر غضبناک ہوا، میں نے اپنی میراث کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا۔ تو نے ان پر رحم نہ کیا، تو نے بوڑھوں پر بھی اپنا بھاری جوا رکھا، اور تو نے کہا بھی کہ میں ابد تک خاتون بنی رہوں گی۔ سو تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا۔ پس اب یہ بات سن، اے تو جو عشرت میں غرق ہے، جو بے پرواہ رہتی ہے، جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی۔ سو ناگہاں ایک ہی دن میں یہ دو مصیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی، یعنی تو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی۔ تیرے جادو کی افراد اور تیرے سحر کی کثرت کے باوجود یہ مصیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی، کیونکہ تو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا۔ تو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا، اور تو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منتر تو نہیں جانتی، اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تو دور نہ کر سکے گی۔ یکا یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں۔ اب اپنا جادو اور اپنا سارا سحر جس کی تو نے بچپن ہی سے مشق کر رکھی ہے استعمال کر، شاید تو ان سے نفع پائے، شاید تو غالب آئے۔ تو اپنی مشورتوں کی کثرت سے تھک گئی۔ اب افلاک پیما اور منجم اور وہ جو ماں بماں آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں، اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں۔ دیکھ وہ بھوسے کی مانند ہوں گے، آگ ان کو جلائے گی، وہ اپنے آپ کو شعلہ کی شدت سے بچا نہ سکیں گے۔ یہ آگ نہ تاپنے کے انگارے ہوگی، نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے۔ جن کے لیے تو نے محنت کی تیرے لیے ایسے ہی ہوں گے، جن کے ساتھ تو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی، ان میں سے ہر ایک اپنی راہ لے گا، تجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔